جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام اے پی پی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عارف عباسی صاحب، سابق چیئرمین آر ڈی اے رہے، سابق چیئرمین واسا رہے اور پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے۔ عباسی صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بطور چیئرمین آر ڈی اے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی کے جو مین مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور آپ کے دور میں ان میں سے کون سے مسائل حل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، آپ نے مجھے ناچیز کو یہ موقع دیا۔ دیکھیں جی، راولپنڈی شہر جو کہ قدیم ترین شہر ہے ہمارے اس خطے کا، پٹوار کا، اس میں سب سے جو ہمارے لیے پرابلم پیدا ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ ہماری پاپولیشن گروتھ اور عوام کو سہولیات دینے کے جو محکمے تھے ان میں بہت بڑا گیپ تھا۔ آپ کی لائک کہ اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہاسپیٹل ہیں، پانی ہے، سیوریج ہے، تو یہ اس ریشو سے نہیں بڑے یہ چیزیں جس ریشو سے آپ کی آبادی بڑھ رہی تھی۔ جب میں آر ڈی اے کے چیئرمین بنا تو میں نے جب ماسٹر پلان کے بارے میں پوچھا راولپنڈی کا ماسٹر پلان ہے کہ نہیں، تو مجھے کہا گیا جی راولپنڈی کا تو ہمارے اس ٹائم کوئی ایگزیکٹ ہی نہیں کرتا ماسٹر پلان۔ تو ماسٹر پلان میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنی پاپولیشن کے حساب سے کس ایریے میں آپ کو اسکول کی ضرورت ہے، کس ایریے میں آپ کو کتنی سیوریج کی ضرورت ہے، کتنا پینے کا پانی چاہیے، کتنی ٹرانسپورٹیشن چاہیے، یہ چیزیں آپ مینیج اس ٹائم کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ڈیٹا اور آپ کے پاس 20، 25، 30 سال کا ماسٹر پلان ہو شہر کا کہ جو آبادی بڑھے تو آپ نے چیزیں کس طرح ان میں ایڈ آن کرنی ہے۔ تو یہ میں نے آتے ہی پہلے 3 مہینوں میں ماسٹر پلان کی تیاری کی، اس کے ٹی او آرز وغیرہ بنائے، اور جو ابھی وہ پروسیس میں میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے چند ماہ میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ ابھی اس پہ کام شروع نہیں ہوا؟ نہیں، ٹی او آرز اپروو ہو گئے ہیں، اس کا میرا خیال ہے کہ وہ اس سٹیج پہ ہے کہ فیزیبلٹی کے لیے اس کا کانٹریکٹ ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، راولپنڈی کے سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم یہاں پینے کے پانی کا ہے۔ آپ کے پاس انڈر واٹر دنیا میں کہیں نہیں استعمال ہوتا۔ آپ کا اس ٹائم 80% انڈر واٹر جو زیر زمین پانی ہے وہ استعمال ہو، اس ٹائم 600 سے 800 فٹ تک مختلف جگہوں پہ اس کی وہ ڈیپتھ نیچے چلا گیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم کیا ہم نے اس شہر کے ساتھ کہ آنے والی نسلوں کا پانی ہم پی گئے، استعمال کر گئے۔ یہ جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ دن بدن کھارا ہوتا جا رہا ہے، جس سے مختلف بیماریاں لوگوں میں آتی جا رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا متبادل جو راستہ ہے، طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے 2 چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جیسے غازی بروتھا کا میں نے آتے ہی اس پہ کام شروع کیا، اور جب میں وہاں سے آر ڈی اے سے ہٹا تو اس ٹائم اس سے 1-2 دن بعد ہم نے ان کے ساتھ سی ڈی اے کے ساتھ مل کے غازی بروتھا پہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ایم او یو سائن کرنا تھا۔ اس میں کافی غازی بروتھا کے بغیر تو خیر وہ ہمارا 200 ملین گیلن پانی پر ڈے ہے، وہ جب تک نہیں آئے گا پنڈی کا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ سیکنڈلی آپ کا ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ ریچارج۔ بارش کا پانی ہمارا 100% ضائع ہوتا ہے۔ تو میں جب تھا میں نے ایک تو یہ رول پاس کرایا تھا کہ 5 مرلے سے اوپر جتنے گھر بنے نئے اس کے نقشے اس ٹائم تک نہ پاس کیے جائیں جب تک اس میں رین واٹر سٹوریج ٹینک نہ ہو۔ مطلب کہ جو چھتوں کا ہمارا صاف پانی ہوتا ہے بارش کا، وہ آپ کے پاس اسٹور ہو جائے گھر میں، اس میں آپ دھلائی، کپڑے دھونے یا باقی جو ضروریات ہیں پینے کے علاوہ وہ پوری کر سکیں۔ سیکنڈلی آپ کو ہوتا ہے انڈر واٹر ریچارج، اس کے لیے آپ سمال ڈیم بناتے ہیں، وہ پارکس میں جو جہاں پانی بارش کا اسٹور کریں اور وہ نیچرل طریقے سے وہ زمین میں جائے۔ وہ آپ کے زیر زمین پانی، مطلب ہمارا جتنی بارش ہوتی ہے ملینز آف گیلنز پانی آپ کے نالوں میں چلا جاتا ہے، اس کو ہم نے نہیں سنبھالا۔ اس کے لیے ہمارا پلان تھا کہ یار اس کو کسی طرح ہم یہ ہمارا یہ بارش کا پانی ہے اس کی اسٹوریج کا کوئی بندوبست کریں تاکہ یہ پانی ہمارا ضائع نہ ہو۔ تو اس کے بعد دوسرا جو غازی بروتھا تھا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب تک پانی کی پرماننٹ سورس نہیں لائیں گے راولپنڈی میں، راولپنڈی کا یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ پھر سیوریج کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سیوریج میں اب آپ دیکھیں کہ کوئی پلان سیوریج راولپنڈی میں سوائے چند ایک پوش علاقوں کے ہمارے جو ڈاؤن ٹاؤن ہے اس میں کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی، اور ہماری 70% جو بیماریاں ہیں ڈاؤن ٹاؤنز میں وہ یہ سیوریج کی وجہ سے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایزٹ طریقے سے جو جن لوگوں کا یہ کام تھا شاید وہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے،
یا ایسے لوگ اس ذمہ داریوں پہ آ گئے تھے جن کو اس کام کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ کی گلی آپ ہر سال گلی توڑ کے پکی کر لیتے ہیں, نالیاں کھلی ہیں, ان کا آپ بندوبست نہیں کرتے, تو وہ جو آپ کا وہاں کی پاپولیشن ہے, وہاں کے لوگ ہیں, ان کی کچی گلی سے تو وہ گزارا کر لیں گے, لیکن جو سیوریج کا پانی کھلا آ جا رہا ہے اس سے جو جراثیم ان کو لگیں گے, وہ بیماری آج جو پیسے کماتے ہیں آدھے وہ ڈاکٹر کو دے دیتے. ویسے اب یہ بتائیں, آپ چیئرمین واسا رہے, ہم دیکھتے ہیں کہ راول پنڈی میں پینے کا صاف پانی ٹیوب ویل کا لوگوں کو میسر نہیں, اور یہاں پہ ٹینکر مافیا کا راج ہمیں نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹینکر مافیا کا راج جو ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ پانی کا نہ ہونا, یہ ہماری جو سیاستدان یا انتظامی ان کی غلطی تھی. آج سے 20-30 سال پہلے پانی کا, جیسے ہمارا یہ راول ڈیم سے پانی آیا ہے, اسی طرح خانپور سے آیا ہے, تو ہمیں اگلے 2010 میں یہ غازی بروتھا سے یا کہیں سے پانی آ جانا چاہیے تھا. یہ ہمارا کوالا جو دریائے جہلم ہے, اس کا ایک پانی کوالا کوٹلی ستیا ایک اسکیم ہے پانی کی, لیکن انفارچونیٹلی نہیں وہ, اور انہوں نے زیادہ آسان طریقے پہ زور دیا زیر زمین, تو اب وہ پانی ہے نہیں. سیکنڈلی ٹینک مافیا, اس کے واقعی اس کے پیچھے بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں, اس میں سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں انتظامیہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے جو میں نے کیا تھا, ایک تو میں نے ان کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار دی تھی کہ جو ٹینکر ہو وہ ہر 3 مہینے بعد اس کی انسپیکشن ہو, واسا کے پاس آیا اس کی ٹینکی, اس کا جو پانی ہے وہ حفظان صحت کے مطابق ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد ہر ٹینکر رجسٹرڈ ہو. اور اس کے لیے ہم نے مختلف اس کی کیپیسٹی کے مطابق, یہ جو میری لاسٹ میٹنگ تھی گورننگ باڈی کی, اس میں ہم نے اس کے ریٹ بھی طے کر دیے تھے, لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس حد تک ہوئی, لیکن اس کو کنٹرول قانون ہم نے اس کے لیے بنا دیا تھا جو تاریخ میں پنڈی کی کبھی نہیں بنا تھا. جب میری گورننگ باڈی کی آخری میٹنگ تھی, اس میں یہ ان کے لیے بھی ہم نے ایک پالیسی بنا دی تھی, ان کی انسپیکشن کا طریقہ کار طے کر لیا تھا, پھر ان کے ریٹ طے کر لیے تھے, پھر ان کے پر مائلج کے ایک ٹینکی کا ریٹ اور ایک پر مائلج جو وہ ڈلیور کرنے جاتے ہیں. ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ راول پنڈی کے اندر خاص طور پر اور پاکستان بھر میں عام طور پر پٹواری راج ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ فرد نکلوانے جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ جو حکومتی فیس ہے اس کے, وہ بہت زیادہ جو ہے نا ان سے رشوت طلب کرتے ہیں, اور یہ ابھی اس وقت بھی راول پنڈی پر یہ موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں راول پنڈی میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے MPAs بھی ہیں, MNAs بھی ہیں, پٹواری راج کیوں نہ ختم ہو سکتا؟ دیکھیں, یہ پٹواری راج تو اتنا قدیم ہمارے سسٹم کا حصہ ہے کہ اس سے جان چھڑاتے شاید ہمیں اور مزید کئی سال لگ جائے. اس کے لیے ایک کمپیوٹرائز سسٹم شروع کیا تھا. انفارچونیٹلی اس کے وہ رزلٹ نہیں ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس میں کچھ عوام بھی اتنا یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ وہ بجائے جا کے وہاں لینوں میں لگ کے وہاں قانونی طریقے سے ان کو ایک آسان طریقہ ملا, پٹواری ہے اس کا آگے ایجنٹ ہے, اس کو پیسے دیے اور گھر کام ہو کے آ گیا. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنا نہیں کر پائے جتنا کرنا چاہیے, لیکن اس کی بہت سی وجوہات ہیں. عمران خان جس طرح کے حالات میں اس کو حکومت ملی اور جس طرح کے بڑے مسائل سے یہ ملک مطلب کہ فیس کر رہا تھا, اس میں اقتصادی مسائل تھے, اس میں فارن پالیسی ہے, اس میں ہمارے باقی جو انڈسٹری بہت ساری چیزیں ساری کلیپس کی طرف جا رہی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا ویژن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پریویل کرے گا, اور اس سسٹم کو 3 میجر سسٹم ہم نے ٹھیک کرنے بائی ہک بائی کروک, اس کے بغیر ہم عوام کے پاس نہیں جا سکتے, جس میں یہ پٹواری سسٹم, پولیس سسٹم, اس کے بعد آپ کا ہاسپیٹل سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم. یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے وعدہ کیا عوام سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹھیک کریں گے. اگر یہ 4 چیزیں ہم نہ ٹھیک کر پائے تو ہم اگلے الیکشن میں شاید ہمارے لیے بڑا مشکل پاکستان کے عوام کو فیس کرنا. دیکھیں نا, اب پولیس افسر کی مجبوری کیا ہے؟ پولیس افسر کی مجبوری یہ ہے کہ اگر اس کا ٹرن اوور ڈیفائنڈ نہیں ہے تو وہ بیچارے کو آرام کر یہ دھڑکا لگا رہتا ہے, کسی کو میں نے ناراض کر دیا تو کل میں یہاں نہیں ہوں گا. اس کے لیے جو قانون ہے وہ موجود ہے. ہاں, اس کو پولیس کو پہلے اپنے آپ کو کریڈیبل ثابت کرنا ہوگا. ایک تھانے دار ہے, اگر وہ کرپٹ نہیں ہے, وہ غلط کام نہیں کراتا, وہ غلط کام نہیں کرتا, اس کو کسی سیاسی بندے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کسی قسم کو غلط حکم نہیں مانے گا. اب پرابلم اس ٹائم ہوتا ہے جب چور چوکیدار کے ساتھ مل جاتے ہیں.
تھانے دار کے اپنے مفادات ہیں، پولیٹیکل لوگوں کے اپنے مفادات ہیں، دونوں مل کے عذاب عوام کے لیے پستے عوام ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہمیں صرف 36 ڈپٹی کمشنر اور 36 سی پی او، ایک آئی جی، ایک چیف سیکرٹری، 2 اوپر آپ ایماندار لگا دیں، ان کو فری ہینڈ ہے میں اپنی مرضی کے آپ ایک صوبہ جو ہمارا صوبہ پنجاب ہے اس میں اگر ایک آئی جی اور ایک چیف سیکرٹری آپ لگا دیں اور اس کو فل امپاور کریں کہ آپ تمام ڈی سی اور تمام سی پی او اپنی مرضی سے لگائیں، لیکن اگر پھر غلط ہوا تو تم ذمہ دار ہو. اور میرے خیال ہے 36 ڈپٹی کمشنر اور 36 سی پی او اگر آپ ایماندار لگا دیں اور ان کو یہ گارنٹیڈ ہوگا تو آپ کے کام میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوگی. لیکن سبجیکٹڈ ٹو کہ آپ نے جو تھانے دار لگانے اگر انہوں نے غلط کیا تو آپ کی خیر نہیں ہے. تو یہ سسٹم بغیر کسی خرچے کے، بغیر زیادہ تگ و دو کے، بغیر کسی قانون سازی کے، اسی قانون میں رہتے ہوئے، انہی لوگوں میں رہتے ہوئے میرا خیال ہے ٹھیک ہو سکتا ہے. بھائی صاحب یہ دیکھنے میں آیا کہ پی کے میں پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کافی کامیاب دکھائی دی ہے کہ وہاں پہ پولیس ریفارمز کی گئیں، وہ کامیاب ہوئیں، پولیس والوں کا بیہیو وہاں پہ درست ہوا. لوگوں نے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ یہاں کی پولیس پہلے سے بہت بہتر ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں آئی جی بھی چینج کیے گئے، اتنا ٹائم لگ گیا، ہماری گورنمنٹ کو اب 2 سے 2.5 سال ہو گئے اور ابھی تک پولیس کے حوالے سے ہمیں کوئی اس طرح کی جیسے کے پی کے میں کامیابی نظر آئی ہے، یہاں پر کیوں نظر نہیں ہے؟ اس میں دیکھیں کے پی کے کا کلچر ٹوٹلی مختلف ہے اور وہاں ہمارے پاس اب ماشاءاللہ 2/3 میجارٹی ہے. اس ٹائم بھی ہمارے پاس میجارٹی تو نہیں تھے پھر ہم کمفرٹیبل تھے، وہاں یکسوئی سے کام ہوا. پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پنجاب دیکھیں، پنجاب میں ہماری حکومت اتحادی حکومت ہے. اس طرح فری ہینڈ جس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ کو ملنا چاہیے تھا شاید اتنا اس طرح نہیں مل پایا. اس میں بہت ساری سیاسی وجوہات بھی ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں چونکہ جو بھرتی ہوئی ہے پنجاب اور سندھ میں یہ واحد 2 صوبے جس میں جرائم پیشہ لوگوں کو باقاعدہ اپنے مفادات کے لیے انڈکٹ کیا گیا ہے. پنجاب پولیس میں اور سندھ میں بھی یہی حال ہے. تو اب پولیس کلچر کو جو پچھلے 30-40 سال سے ایک مخصوص جماعت اپنی ایک مخصوص سوچ کے ساتھ یہاں حکومت کرتی ہے، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، بہت بڑا صوبہ ہے. تو یہاں لوگوں کے رویے میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو بڑی محنت، بڑی ایمانداری اور بڑی جرأت کی ضرورت ہے. ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم مزید بہتری کی طرف جائیں گے. بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ووٹر سپورٹر جو ہے وہ عثمان بدار صاحب جو ہیں جو ہمارے سی ایم ہیں پنجاب کے، ان کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہیں، جبکہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے کام کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے مطمئن نظر آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، دیکھو پنجاب کو جو کلچر رہا ہے نا، جو وزیر اعلیٰ اللہ پاک نے ہمیں دیا تھا، اچھل کود، ڈرامے بازی، کیا کہتے ہیں اس کو، 2 نمبری، وہ چیزیں زیادہ تھیں اور کام کم تھا. اب عثمان گزدار کا جو کام کرنے کا اسٹائل ہے وہ مختلف ہے. اس میں شاید اس طرح وہ ہیڈ اور کیپ پہن کے، لانگ بوٹ پہن کے وہ چھلانگیں نہ مار سکے، یہ شاید وہ اس طرح کی جو 2 نمبری ہوتی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ فریب ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، وہ نہ کر پاتا ہو. لیکن جینوئنلی جو ڈیپلی لوگوں کے مسائل ہیں وہ ان کو ایڈریس کر رہا ہے. چونکہ ہمارا مزاج وہی ہو چکا ہے کہ صبح وزیر اعلیٰ آئے، 4 افسروں کو معطل کرے، باہر آ کے مطلب ہیڈ کیپ پہن کے، بارش میں لانگ شوز پہن کے کسی پل کے نیچے تصویریں بنائے. تو وہ تھوڑا سا مزاج لوگوں کا، چونکہ مزاج اس قسم کے اور یہ پروفیشنلی ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے، تو شاید ہم میڈیا میں اس طرح کی پروجیکشن نہیں کر پا رہے جو وہ نون لیگ والوں کا ایک خاص انداز ہے. ہر چیز کو میڈیا پہ، لیٹرین تک انہوں نے اپنے لیٹرین کے آگے تک انہوں نے اپنی تصویریں لگا دی تھی. تو وہ چیز ہم میں تھوڑی میڈیا وائز شاید ہم کمزور ہیں، لیکن کام ٹھیک ہو رہا ہے. ویسے یہ بتائیں، خان صاحب نے ابھی کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو کس حد تک فائدہ ہو سکے؟ دیکھیں معیشت آپ کی پاکستان کی معیشت کا انحصار جو ہے، اگر ڈومیسٹک کو ہم دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ انحصار اسی پہ ہے، کنسٹرکشن پہ ہے. اور اس کے بعد ہماری زراعت تو جو بیڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے پچھلے 10-15-20 سالوں میں. آپ کے جو آپ کے ایسٹ تھا، جو آپ کی ایسی فصلیں تھیں جس سے آپ زر چاول تھا، کپاس کے ذریعے آپ زر مبادلہ کماتے تھے، وہ تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. وہ تو شاید دنیا میں کسی گنتی میں بھی آئیں کہ نہیں.
لیکن یہ جو ہماری باقی انٹرنل ٹریڈنگ ہے، انٹرنل آپ کی پروڈکشن ہے، جو چیزیں پاکستان میں ہی پیدا ہوتی ہیں، ان کی پروڈکٹ پاکستان میں ہی بنتی ہے اور پاکستان میں ہی بکتی ہے، یہ اصل ہماری معیشت کو بوم دیں گی. جو سمال انڈسٹری، سمال ٹریڈنگ، تو اس کی طرف میں کہہ رہا ہوں خان صاحب بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے زراعت کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے. زراعت میں بہت کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسکوپ ہے، جگہ ہے. اب پنجاب ہے، وہی زمین انڈیا کے پنجاب کی ہے، وہی زمین ہمارے پنجاب کی ہے، اور پر ایکڑ پیداوار ہم سے انڈیا 10 گنا زیادہ پر ایکڑ پیداوار لے رہا ہے. اس کے بھی وہی لوگ ہیں، بلکہ اس سے زیادہ محنتی لوگ ہیں. اس کے پاس بھی وہی پانی ہے، ہمارے پاس بھی وہی پانی ہے، وہی زمین اس کے پاس ہے، وہی زمین ہمارے پاس ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری پروڈکشن روز بروز نیچے جا رہی ہے پر ایکڑ، اور انڈیا کے اوپر، انڈین پنجاب کے اوپر جا رہی ہے. ہمارا سب سے نگلیکٹ جو پیشہ ہوا ہے وہ زراعت ہوئی ہے. تو اس پہ، اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے، 80% لوگ ہمارے ایک وقت زراعت پہ انحصار کرتے ہیں. اب زراعت کو چھوڑ کے لوگ انڈسٹری میں آ گئے، لوگ پراپرٹی میں آ گئے. اس کی وجہ یہی تھی کہ زراعت کو نگلیکٹ کیا گیا حکومتی سطح پہ، اور ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود کئی دفعہ ہمیں اپنے ایون دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم مطلب ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ گندم ہمارے لیے شرم کی بات ہے. ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود اتنی زرخیز کئی دفعہ چینی آتی ہے. تو یہ صرف منافقت، بے ایمانی کی وجہ سے ہے. اگر اس ملک کے ساتھ وفاداری کی جاتی اور ہمارے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے ان کو اکوپڈ کیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کے زراعت میں بہترین ایکسپورٹر ہوتے ہیں. بھائی صاحب آخری سوال یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس سے عوام اس حد تک خوش ہے کہ آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ کو عوام ووٹ دے گی؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارکردگی اور ہمارا لیڈر دو چیزیں ہیں. ہمارے لیڈر کی جو ویژن ہے، جو اس کی ویل ہے، جو اس کی ایمانداری ہے، جو اس کی دیانتداری ہے، اس کا جو عوام پہ اعتماد ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. عوام کو پتہ چلے گا کہ لیڈر چور نہیں ہوگا تو وہ چوروں کو پکڑے گا. پہلے کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی حکومت ہو، آپ کے وزراء پکڑے جا رہے ہیں، آپ کے وزراء جیلوں میں جا رہے ہیں، آپ کے وزراء کے خلاف نیب کارروائی کر رہی ہے. تو عوام کو اتنا یقین ہے کہ اگر اوپر لیڈر سچا ہوگا، ایماندار ہوگا، دیانتدار ہوگا، نیچے اگر چور ہوں گے بھی ان کو پکڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان پہ پاکستان کے لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور آنے والے اگلے بھی 5 سالوں میں، بلدیات کے اگلے بھی 5 سالوں میں انشاءاللہ عمران خان ہی اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا. اور اس ملک کی جو تقدیر بدلنی ہے، جو ہم نے ایشین ٹائیگر نہیں بلکہ ہم نے دنیا کے پہلے 10 ممالک میں اس ملک کو لے کے جانا ہے، تو وہ عمران خان ہی لے کے جا سکتے ہیں، اور اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ عارف عباسی صاحب، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ عارف عباسی صاحب انتہائی پر امید ہیں کہ پاکستان کی جو تقدیر ہے وہ خان صاحب ہی بدلیں گے، اور بلدیات کیا آئندہ جو 5 سال ہے وہ بھی حکومت پی ٹی آئی ہی کرے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.